ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے اس وقت جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اور شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ حضرت سیدنا امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، یا ایک روایت دے اندر آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور ایک روایت دے اندر نے رحمت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ آپ فرماندے نے مطلب ساریاں دا ایک ہی ہے کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے تو رب دی رحمت اترنی شروع ہو جاندی ہے، اور نال ہی بندیاں دے جڑے اعمال نے او رب دی بارگاہ وچ پہلے دی نسبت زیادہ اچھے طریقے نال بندے جس وقت اعمال کردے نے تے او جلد از جلد شرف قبولیت پا جاندے نے۔ اور اگے آپ فرماندے نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، اس دا مطلب ہے کہ جڑے روزے دار لوگ ہوندے نے اور روزے دار لوگ جس وقت روزے نو او دے شرعی ضوابط دے مطابق رکھن گے تے انہاں لوکاں دے جڑے نفس انہاں نو پلیدیاں وال لے کے جاندے نے، گناہاں وال لے کے جاندے نے، او انہاں نو گناہاں وال نہیں لے کے جان گے بلکہ نیکی دی طرف لے کے جان گے، تے گویا کہ اس بندے واسطے جہنم دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے کہ جس وقت ایک بندے نے گناہ کرنا نہیں، حدیث پاک وچ کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ کہ جڑے گناہ نے اے جہنم وال لے کے جاندے نے۔ تے بندہ جس وقت گناہاں تو بچ رہا وے تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ نیکی انسان نو جنت وال لے کے جاندی ہے۔ جس وقت ایک انسان گناہاں تو اپنے آپ نو بچا رہا وے، گناہاں تو بچ رہا وے اللہ دے فضل نال، تے او گویا کہ جنت دے راستے تے چل رہا وے۔ اور اگے جڑا وے کہ شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، اس دا مطلب اے وے کیونکہ شیاطین جس وقت انسان دے دل وچ وسوسے ڈال دیں تے انسان اس وقت زیادہ جرم کردہ وے، اور جس وقت تو شیطان وسوسے نہیں ڈالن گے تے انسان جرمہ تو بھی بچ جائے گا۔ اساں عام مشاہدہ کیتا ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے چ عام مہینیاں دی نسبت لوگ گھٹ جرم کردے نے، عام دناں چ جرم زیادہ کردے نے عام مہینیاں وچ، لیکن رمضان المبارک جرم بہت گھٹ جاندے نے پہلے دی نسبت ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک دے اندر کہ جس وقت پہلی رات ہوندی ہے رمضان دی شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، جڑے جن انسان نو تنگ کردے نے انہاں جنہاں نو بھی جکڑ دیتا جاندہ ہے، اور اتھوں تک آمدہ کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، کوئی ایک دروازہ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ جہنم دا ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہندا، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اور جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ او دے کوئی ایک دروازہ بھی جنت دا بند نہیں کیتا جاندہ۔ اور نال ایک اگلا نواں کام ہوندا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ایک ندا کرنے والا ندا کردہ ہے اے بندہ مسلمان جڑا نیکی دے کماں تو باغی سی ان بغاوت چھڑ دے۔ جس وقت رمضان المبارک دی پہلی رات آمدی ہے ایک ندا کرنے والا ندا کردہ ہے اے نیکی دے کماں تو بغاوت کرنے والے شخص اقبل رب دی رحمت دی طرف متوجہ ہو جا، بغاوت چھڑ دے۔ اور اگے وہی منادی ندا کردہ ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ اے پہلے شر تو دور ہونے والے اے شر دے متلاشی شخص تو ان شر تو رک جا، وَلِلَّهِ أُتَقَوْ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے دی برکت دے نال کئی لوکاں نو جہنم تو آزادی عطا کردہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے صرف عمل پہلی رات نہیں وہ فرشتہ کردہ، ہر رات نو پکاردہ ہے اے بندے جڑا تو تلاش نیکی دی اگر کرنی ہے تے پھر آ جا رب دی رحمت طرف متوجہ ہو جا، اور شر دے متلاشی تو شر تو رک جا۔ اسی طرح حدیث پاک دے اندر
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ داخل ہو جاندہ ہے اطلق کل اسیر ہی تو اس وقت تمام قیدیاں نو رہائی عطا کر دیتی جاندی ہے وآتا کل سائل اور ہر سائل نو عطا کر دیتا جاندہ وے ہر منگن والے نو اس دی مراد عطا کر دیتی جاندی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان کہ بے شک جنت دے اندر ایک دروازہ ہے جس دروازے دا نام ہے ریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ قیامت والے دن اس دروازے چ صرف روزہ دار شخص داخل ہو من گے لا یدخل منہ احد غیرہم روزے داراں تو علاوہ کوئی ایک بھی ادھر داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون تو قیامت والے دن پکاریا جائے گا روزہ دار شخص کدھر گئے نے فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم جس وقت روزہ دار کھڑے ہو من گے تو انہاں روزے داراں تو علاوہ کوئی ایک بھی اس دروازے تو داخل نہیں ہو سکے گا۔ فاذا داخلوا اغلقا جس وقت روزہ دار اس دروازے دے ذریعے جنتی داخل ہو جان گے تو دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ اور فلم یدخل منہ احد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی ایک بھی پھر مزید داخل نہیں ہو سکے گا جس وقت دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ اور امام ترمذی نے اتھوں تک لکھیا وے ومن داخلہ لم یظمأ ابدا جس بندے نو اس دروازے دے ذریعے جنت ہی داخل کر دیتا گیا انہوں کدی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ لیکن لنگن گے کون اتھوں روزہ دار روزہ رکھنا اس دنیا تے شرط ہوئے اگر روزہ نہیں رکھیا تو اس دروازے چ لنگن دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح حدیث پاک چے کہ بعض لوگ اج کل کی کردے نے روزہ تے رکھ لیندے نے لیکن گالم گلوچ دیگر معاملات تو بالکل پرہیز نہیں کردے تو نبی کریم علیہ السلام دا ایسے شخص دے بارے کی فرمانے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے قال اللہ عز وجل میرا رب فرماندہ ہے یہ حدیث قدسی ہے زبان رسول اللہ دی ہے کلمات رب دے من تو او حدیث قدسی بن دی ہے۔ رب کی فرماندہ ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام انسان دا ہر عمل او دے اپنے واسطے سوائے روزے دے کیوں نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرا رب فرماندہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ روزہ میرے واسطے تے میں ہی روزے دی جزا داں گا۔ روزے دی جزا ذکر نہیں کیتی گی کسی بھی حدیث پاک وچ رب فرماندہ ہے بندے نے میری رضا واسطے رکھیا تے میں ہی دی جزا دینی ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ روزہ ڈالے کس کس چیز تو گناہاں تو ڈالے روزہ ہر فحش گفتگو تو تواڈے واسطے ڈالے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ جدن تواڈے چ کسی ایک بندے دا دن نو روزہ ہوئے فلا یرفس ولا یسخب نہ تے فحش کلامی کرے تے نہ ہی جھگڑے کرے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ اگر انہوں کوئی اور بندہ گال کڈے یا وہ نال لڑائی جھگڑا کرے تے اے جواب وچ انہوں گال نہ کڈے روزہ دار شخص نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے صرف انہوں اتنا کہہ دے میں روزے دار ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف اتنا کہہ دے انی امرؤ صائم اور میں روزے دار بندہ ماں۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یقیناً روزہ دار دے منہ دی جڑی بو ہے اور رب تبارک و تعالیٰ دے ہاں کستوری دی بو نالو زیادہ پاکیزہ وے۔ للصائم فرحتانی یفرحہما روزہ دار شخص واسطے دو خوشیاں نے جنہ دی وجہ تی وہ بندہ خوش ہو جاندہ وے اذا افطر فریحا ایک خوشی کے وے جس وقت بندہ روزہ افطار کردہ ہے تو خوش ہو جاندہ ہے۔
دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جس وقت وہ اپنے رب نال ملاقات کرے گا تو اپنے روزے دی وجہ تے خوش ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو قرب عطا کر چکا ہوئے گا۔ اسی طرح مزید اسی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے انما الصیام جنۃ، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ روزہ تواڈے واسطے ڈالے، یستجن بہ العبد من النار هو لی وانا اجزی بہ، کیونکہ روزے دے ذریعے بندہ خود نو دوزخ دی اگ تو بچا رہا ہوندا وے، اور روزہ میرے واسطے اور میں ہی اس دی جزا دواں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا وے کہ اے روزے دار لوگو تسی کی کیتا کرو، سحری لازم کیتا کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکۃ، سحری کرنا سراپا برکت ہے، یہ برکت ہی برکت ہے، فلا تدعوہ، سحری نہ چھڈیا کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ تانوں ایک گھونٹ پانی پینے دا موقع ملے سحری تو پہلے، مثلا بندہ لیٹ اٹھیا یا کسی وجہ تو پہلے نہیں سحری کر سکیا، ٹائم صرف اتنا رہ گیا کہ ایک گھونٹ پانی پینے دا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او ایک گھونٹ پانی پی کے بھی ضرور سحری کر لیا کرو، اس وچ بھی تواڈے واسطے برکت ہے۔ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ سحری کرنے والے لوکاں تے اللہ اور اس دے فرشتے رحمت بھیج دے نے، اے سحری دیاں برکتاں نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص دے بارے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام ترمذی، ان ترواں بزرگاں نے اپنی اپنی لکھی ہوئی حدیث پاک دی کتاب دے اندر روایت کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جڑا بندہ جھوٹی گل نہیں چھڈدا، والعمل بہ، اور جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھڈدا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شرابہ، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ سارا دن کھان پین چھڈی رکھے۔ مطلب کہ یہ کہ ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے لیکن برے کام نہیں چھڈ رہا، تو اس نو کی فائدہ، انہیں پھر روزے دا اصل مقصد حاصل نہیں کیتا۔ یہ نہیں کہ وہ دا روزہ نہیں، وہ دا فرض سمجھا جائے گا، لیکن جڑی روزے دی نورانیت، لذت، چاشنی، انہوں انوار و تجلیات ملنے نے، رحمتہ ملنیاں نے، انہوں ساریاں تو محروم ہو گیا بے۔ اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک مرید نو مکتوب دے اندر، خط دے اندر ارشاد فرمایا اگر رمضان دے اندر کسی آدمی نو عمل صالح دی توفیق مل جائے تو پورے سال اے توفیق او دے شامل حال رہے گی، اور اگر اے مہینہ رمضان دا بے دلی نال، بے فکری نال اور انتشار دے اندر گزر گیا تو پورا سال بندے دا اسی حالت وچ گزرنے دا اندیشہ ہے۔ یعنی جس طرح کسی دا رمضان گزرے گا بقایا مہینے بھی اسی طرح گزرن گے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک دے اندر عبادت فرحت و انبساط نال کیتی ہے، خوشی نال کیتی ہے، ذوق و شوق نال، رغبت دے نال نیکی دے کام کیتے نے، انہوں بقایا مہینیاں دے اندر بھی رب دی طرف توفیق مل جائے گی۔ اور اگر اے کوئی ایک قد وچ عمل کر لیا بقایا چھوڑ دیتے نے تو پھر بقایا سارا سال بھی اس بندے دا اسی طرح گزر جائے گا۔ اور رمضان المبارک جس وقت آ جائے تو اپنے دل دے اندر بندے نو کی کچھ رکھنا چاہیے وے، اس حوالے نال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام وچوں او صحابی نے جنہاں مفتی ہونے دا، مجتہد ہونے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، اے عبداللہ ابن مسعود تسی دسو جس وقت رمضان المبارک آمدہ سی تے تسی صحابہ دا کس طرح استقبال کردے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا
ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الحلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم۔ آپ نے فرمایا جس ویلے رمضان المبارک دا چن نظر آ جاندہ سی، اسی جس وقت چن ویکھدے سی تے کسے ایک مسلمان پرا دے بارے ساڈے دل وچ کوئی کھوٹ نہیں ہوندا سی، کوئی کینہ بغض نفرت نہیں ہوندی سی، ساریاں بالکل او دے تو دل پاک ہوندا سی۔ اے اصل رمضان دا مقصد ہے کہ بندہ ہر قسم دا کھوٹ اپنے دل وچ مسلمان پرا دے بارے کٹ دوے۔ اور رمضان المبارک دے بارے مزید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المعجم الاوسط دے اندر امام طبرانی نے اور حضرت امام حیثمی نے مجموع الزوائد دے اندر حدیث پاک نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغزو تغنمو، اے میرے امتیو جہاد کرو تے جہاد جس ویلے خلوص نیت نال کرو گے اجر و ثواب دے نال نال تانوں مال غنیمت بھی نصیب ہو جائے گا اور تہاڈی شان و شوکت اور غلبہ بھی اس دنیا تے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وصوموا تصحوا، روزے رکھیا کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وسافروا تستغنوا، تجارت واسطے سفر کیتا کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ او تاجر جڑے ایک ملک تو دوجے ملک سامان لے کے جاندے نے، لے کے آمدے نے، او عام تاجراں دی نسبت زیادہ خوشحال ہوندے نے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز پہلے کھول کے بیان فرما دیتی ہے۔ اور روزے دیاں حکمتاں وچ کہ بھی حکمت ہے کہ بندہ رب دیاں نعمتاں دا شکر کرنے دا عادی ہو جاندا ہے۔ کہ انسان جس وقت سوچدا ہے نا کہ سارا دن کھان پین تو میں رکیا، حالانکہ حلال چیزاں سامنے موجود نے کھان پین والیاں، تے او پھر جس وقت انہاں نوں کھاندا ہے افطاری دے وقت تے پھر رب دا شکر کرنے دا دے دل وچ جذبہ پیدا ہوندا وے۔ اسی طرح رمضان المبارک دا روزہ سانوں اے بھی سکھاندا ہے کہ اسی فقراء دا خیال رکھنا ہے۔ جس وقت ایک انسان تے بیتے نا، وہ کہندے پنڈے چنڈی وڈیتی نہیں تے درد ہویا نہیں، جدن تک اے خود چند گھنٹے بھوک پیاس نو برداشت نہیں کرے گا، انہوں غریباں دا فقراء دا احساس نہیں ہوئے گا۔ جس وقت روزہ رکھے گا انہوں انہاں دا بھی احساس ہوئے گا۔ اس دے نال نال محدثین نے اے بھی اس دی حکمت بیان کیتی ہے کہ روزہ اے انسان نو شہوتاں تو دور کر دیندا وے، کیونکہ جڑا بندہ روزہ رکھدا اودیاں شہوتاں نفسانی ٹوٹ جاندیاں نے، یہ بھی باقاعدہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حکمت یہ بھی بیان کیتی ہے کہ انسان روزے دے ذریعے پوری دنیا دے اندر دیکھدا ہے اللہ دی عبادت ہو رہی ہے، تے ایک مسلمان دوجے مسلمان نو جس ویلے کوئی کام کردا دیکھدا ہے تے او دے دل وچ بھی جذبہ پیدا ہوندا ہے کہ میں اے نیکی دا کام کرنا میں۔ اسی طرح روزے دی حکمت وچ اے بھی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نو یاد رکھن دا، اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی حاضری لگوان دا بالکل عادی ہو جاندا ہے، کیونکہ جس وقت کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے تے او کئی قسم دے گناہاں تو بچ جاندا وے۔ اور اے بھی انسان سوچ لوے کہ حلال چیزاں موجود ہوندیاں نے تے انہاں تو رک جاندا وے کھان پین تو، تے جس وقت ایک بندہ حلال چیزاں تو چند گھنٹے رک سکدا ہے تے حرام چیزاں تو ہر وقت کیوں نہیں رک سکدا۔ اے بھی روزہ اس چیز دا بندے نو باقاعدہ سبق دے رہا ہوندا وے۔ اسی طرح روزہ بندے نو صبر سکھاندا ہے، اور صبر دا ثواب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر دا انجام جنت ہے۔ یہ روزہ بہت زیادہ برکتاں دا، روزہ غمخواری دا ایک مظہر ہوندا ہے۔ اس تو علاوہ روزہ انسان نو کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ شکرانے دی توفیق نصیب فرماندا وے، اور اس دے نال نال کہ بندہ حرام چیزاں نو چھڈن دا عادی ہو جاندا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا صحیح طرح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔